الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک اہم ترکیبی اصول سیکھنے لگے ہیں۔ جب بھی جملے میں جار مجرور آئے گا وہاں لازماً ظرف لغو یا ظرف مستقر کی ترکیب کرنی پڑتی ہے۔ ظرف لغو اسے کہتے ہیں کہ جملے میں جار مجرور آئے تو ساتھ ہی اس جملے میں فعل یا شبہ فعل موجود ہو اور اس جار مجرور کو پھر فعل یا شبہ فعل کے حوالے کرتے وقت ظرف لغو کہا جاتا ہے۔ جار مجرور کو ظرف لغو تب کہتے ہیں جب اس جملے میں فعل یا شبہ فعل موجود ہو، اور جس جملے میں جار مجرور ہو لیکن ادھر فعل یا شبہ فعل نہ ہو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زید فی الدار، زید فی المدرسۃ، تو فی المدرسۃ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر کہلائے گا، اس لیے کہ اس جملے میں جو زید ہے یہ نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، تو چونکہ اس جملے میں فعل شبہ فعل موجود نہیں ہے اس لیے اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہا جائے گا۔ یاد رکھیں ظرف مستقر میں جب ہم محذوف عامل نکالیں گے تو وہ مبتدا کے مطابق نکلے گا۔ یہ زید مبتدا ہے، یہ زیدان مبتدا ہے، یہ زیدون مبتدا ہے، یہ عائشہ مبتدا ہے۔ تو جب بھی جملے میں جار مجرور یعنی ظرف مستقر آ جائے تو ادھر جو محذوف عامل نکلے گا وہ مبتدا کے مطابق نکلے گا۔ یہاں اب نکلے گا زید موجود فی المدرسۃ، یہاں نکلے گا زیدان موجودان فی المدرسۃ، یہاں نکلے گا زیدون موجودون فی المدرسۃ، یہاں نکلے گا عائشہ موجودۃ فی المدرسۃ۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ظرف مستقر میں جو عامل نکلتا ہے وہ مبتدا کے مطابق نکلتا ہے۔